اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور بیان الارکان کے اندر آج ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے اور یہ کس طرح ایمان لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ معنی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، وہ تنہا اور یکتا ہے، یعنی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اسماء میں، اور نہ افعال و احکام میں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا ہر چیز حادث اور فانی ہے۔ وہ احد ہے یعنی ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی اولاد، نہ بیوی، اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ اور ہمسر ہے۔ یہی معنی ہے صورت اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کی ہمسری کرنے والا ہے۔ وہ چاہے جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ کرنے والا ہے جو چاہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ وہ جامع ہے ہر کمال اور خوبی کا، اور پاک ہے ہر عیب اور نقص سے۔ وہ زمان و مکان، جہت و سمت، سکون و حرکت، شکل و صورت اور جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ برتر ہے اس سے جسے یہ کافر اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے، اور قیوم ہے، ساری کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ سب کی زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا تمام چیزیں حادث ہیں، یعنی ان کا وجود پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا باقی سب مخلوق کے فانی ہے، اور وہ ذات حق تعالی باقی ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم صفات 8 ہیں، جن کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی اصل اور تمام صفات پر مقدم ہے۔ وہ صفات ہیں حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت، کلام اور تکوین۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے مستقل بذات موصوف ہے، کوئی مخلوق مذکورہ صفات میں اس کی شریک و حصہ دار نہیں۔ اس لیے وہ ذات تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں، اسماء و افعال و احکام میں لا شریک ہے۔ اسی عقیدہ و نظریہ کا نام توحید ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ صفات ذاتیہ اور باقی تمام صفات میں سے کسی ایک صفت کو بھی اس کے سوا کسی دوسرے میں تسلیم کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو واجب الوجود قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو خالق ماننا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ شرک ہی وہ ایک عظیم گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شرک کرنے والے کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک اللہ تعالی قطعا نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شرک کرنے والے کو، اور بخشے گا اس کے سوا جس کو وہ چاہے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ای الذنب اکبر، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا شریک بنائے، یہ سب سے یعنی سب سے بڑا اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ یہ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگر تجھے مار ڈالا جائے اور جلا دیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا، سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے بڑا اور یعنی ناقابل معافی گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا اور پاک دامن ایمان والی بولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑی محتاط رہو اور احتیاط کرو، ان گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ رکھے اور ہمیں دین اسلام کو سن سنا کر، اس کو سیکھ کر آگے اپنی آنے والی نسلوں کے اندر اس کو منتقل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ ارکان اسلام 5 ارکان ہیں، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا اور ان کے مسائل کو جاننا ہر مسلمان مرد و عورت بوڑھے بچے پر فرض ہیں، تو لہٰذا ان ارکان کو، ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی وقت باقی ہے، اس وقت کو ضائع مت کیجیے۔ ہر سانس کو لیے آپ ہر سانس کو لے کر اپنے لیے غنیمت سمجھیے، اور ہر سانس آنے والی جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے ہمیں میسر آتی ہے، ہمیں جو زندگی باقی رہ گئی ہے، اسے چاہیے کہ اپنی توبہ و استغفار کے اندر گزاریں اور اپنے گزشتہ گناہوں کے اوپر نظر کریں، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور آئندہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔